جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لسنرز اینڈ ویورز، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود۔ آج کا بھی ہمارا جو ٹاپک ہے انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آرٹیکلز لکھنے ہوتے ہیں یا جنہوں نے آرٹیکلز کی سمریز لکھنی ہوتی ہیں ان کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کائنڈلی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنی جو نگاہ ہے وہ اپنی سلائڈز کے اوپر رکھیے گا، اور اپنی توجہ جو ہے نا میری آواز کے ساتھ آپ کے کانوں تک ٹکرانی چاہیے، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے آرٹیکل، اور پھر اس آرٹیکل کا لکھنے کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل کی سمری لکھو تو وہ کیسے لکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں جی، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وٹ از این آرٹیکل۔ A piece of writing included with others in a newspaper, magazine or other publications۔ یہ تین چیزیں اس نے دی ہیں کہ نیوز پیپر، میگزین یا کسی اور پبلیکیشن کے اندر جب آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہو تو آپ ایک پیراگرافس کو وغیرہ کو لکھتے ہو، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیکل کی ایک شکل ہے۔ یہ کیونکہ آپ کا اپنا ایک پیس آف رائٹنگ ہے جو آپ ایک خاص ٹاپک کے اوپر آپ نے لکھا ہے، اور آپ نے اس کے اندر ایک اپنا کنکلوژن دیا ہے، اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے، تو چاہے وہ اخبار کے لیے دیا ہے یا کسی میگزین کے لیے دیا ہے، ویکلی یا اینولی یا منتھلی یا کسی اور پبلیکیشن کے لیے دیا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از این آرٹیکل۔ تو اب یہ نیچے ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ این آرٹیکل اباؤٹ مڈل ایج پیپل، یعنی مڈل ایج پیپل کے اندر جب 1500 سنچری تھی، 15ویں صدی تھی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کے بارے میں جب آپ لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ دس آرٹیکل از اباؤٹ دی مڈل ایج پیپل۔ نیکسٹ ہے جی، تھوڑا سا ہم آپ کو دکھا دیں کہ وٹ از دی فارمیٹ آف این آرٹیکل۔ جی، ایک اپلیکیشن لکھنے کا بھی ایک فارمیٹ ہوتا ہے، ای میل لکھنے کا بھی ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک آرٹیکل لکھنے کا بھی ایک فارمیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں جا رہا ہوگا کہ تھیسس کا فارمیٹ علیحدہ ہے اور یہ آرٹیکل لکھنے کا فارمیٹ علیحدہ ہے، تو میں آج کا جو ہماری ویڈیو ہے وہ تھیسس پہ نہیں ہے، وہ کسی اور ویڈیو کے اندر ہم تھیسس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم نے آرٹیکل کو فوکس رکھا ہوا ہے، تو آپ کائنڈلی اپنے آرٹیکل کو ذہن میں رکھیے۔ آپ سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ دیجئے گا، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ آپ جو بھی ٹاپک آپ کا ہوگا وہ بیسیکلی آپ کی ہیڈنگ ہوگی اور وہی آپ کا ٹائٹل ہوگا۔ جی، اب یہاں پہ جو بائی لائن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک لائن ڈالیں گے جس کے اوپر رائٹر کا نام ہوگا، یعنی یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دیجئے گا۔ باڈی یعنی مین پارٹس آف دا آرٹیکل، یہ 3-4 پیراگرافس ہوں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے ڈسکشن کرنا ہے، جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر آپ نے سیر حاصل گفتگو کر لینی ہے، اور اس کے نیچے جو آپ کا نمبر 4 پہ ہے، اور اس کو آپ نے 3-4 پیراگرافس کے اندر لکھنا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ جی 3-4 پیراگرافس، آپ 2 پیراگرافس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، 5 میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر اپنی ڈسکشن وہ پوری کر لینی ہے۔ اور 4تھ پوائنٹ پہ آپ کا ہوگا کنکلوژن، جو تو یہاں پہ آپ کنکلوڈ کریں گے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر جو آپ نے بحث کی ہے، ڈسکس کیا ہے، آپ کا اپنا ویو پوائنٹ اس میں کیا ہے، تو یہاں پہ آپ اپنا کنکلوژن دیں گے۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں جو آپ نے تھیسس کے اندر ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں جی، ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو یہ میں آپ کو نیچے لے جاتا ہوں کہ وٹس دا پوائنٹ آف این آرٹیکل سمری۔ اب ہم جا رہے ہیں جی کہ ہم نے آرٹیکل کی جو سمری لکھنی ہے وہ کیا چیز ہے۔ بیفور یو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو سم اپ این آرٹیکل، اٹس کریٹیکل ٹو ریئلائز وائی یو آر سمنگ اپ اٹ ان اینی وے۔ جی کیوں لکھ رہے ہیں آپ، سمنگ اپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں سم اپ کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمیں کسی نے اسائنمنٹ دی ہے کہ ہم آپ کے اس جو آرٹیکل ہے اس کے اوپر اوور ویو دیں، تو ڈیفینیٹلی میں اس کے اوپر اوور ویو دے رہا ہوں، اس کو سم اپ کر رہا ہوں۔ سم آف دا ٹائم you should have the option to underline the significant data that will be utilized later in an exploration paper. At the point when you go to compose that paper later, you will and know how the supporting contentions you need to utilize and how you will move towards the theme. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن ہے، تو آپ ذرا کائنڈلی نیچے آ جائیے۔ A definite objective of an article rundown is to gather the data you have pre-used. اب کیا مطلب ہے جی اس میں کہ
آپ کا مین آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ نے رن ڈاؤن کرنا ہے، ایک آرٹیکل کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے اندر سے جو ڈاٹا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اینڈ دین ٹو فاسٹر سپیریئر کمپریہنشن آف دا مٹیریل، اور پھر آپ نے اس پورے مٹیریل کو جو اس آرٹیکل نے دیا اس کو اوپر پورا اپنا ایک فہم و ادراک گین کر لینا ہے. اینڈ اٹس اے ڈسکرپٹیو انٹرپریٹیشن آف سم ورڈز ورک. اور یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ کسی نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے اوپر آپ کی ایک کمنٹری ہے کہ آپ اس نے اس آرٹیکل میں کیا کیا لکھا ہے. Various subjects and courses will require this kind of task since it's an incredible method to get a prologue. اب آپ prologue کے لیے کا مطلب کیا ہے جی کہ ایک separate introductory section of a literary, dramatic and musical work. کوئی بھی literary work ہے، کوئی بھی dramatic work ہے یا musical work ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک علیحدہ سے introductory section دینا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. اس کو کہتے ہیں prologue. To a specific point, to a study of viewpoint of the specialist in the field, their supporting contentions can assist you with understanding why you are finding out about this subject in first place. تو اس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ جو پوائنٹ آپ دے رہے ہو وہ کیوں دے رہے ہو. آپ نے ایک اوور ویو دینا ہے، آپ نے ایک اس کے اوپر جو کسی نے آرٹیکل لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک اپنا جو ہے نا ویو پوائنٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو سمری بیسیکلی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ جو کچھ یعنی آپ کا اپنا ویو پوائنٹ اس کے اندر وہ نہیں آئے گا، لیکن جو کچھ اس آرٹیکل کے اندر کسی نے لکھا ہے آپ نے اس آرٹیکل کے مین پوائنٹس لکھنے ہیں، اور جو وہ بندہ اس کے اندر کہنا چاہ رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دینا ہے اور سمرائز کر دینا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سمری لکھنی ہے ہم نے ایک آرٹیکل کی. اچھا، اب آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ سمرائز کریں گے. تو یہاں پہ مین پوائنٹ میں نے دیا ہے کہ اسٹارٹ اپ ود دا ایبسٹریکٹ. اب یہ جو بیسیکلی ورڈ ہے جو لوگ نیو ہیں آرٹیکل کے بارے میں، تو اس کے اندر ایبسٹریکٹ بیسیکلی ایک سمری ہوتی ہے کورس آف ایکشن کی. یعنی تھیسس کے اندر بیسیکلی ایبسٹریکٹ لکھا جاتا ہے. تو ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندے جس نے پورا تھیسس جا کے لکھنا ہے اس کے اندر وہ پورا اس تھیسس کے اندر یعنی 100 سے 150 ورڈز کے اندر وہ پوری سمری بیان کر دے گا کہ جی میں نے آگے کیا کیا جا کے اس میں کرنا ہے. تو اس قسم کی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ ہے. In the event that you need to figure out how to sum up an article, the main thing you are to do is to study the theoretical, and this is the place where you should start without fail, in the light of fact that it is basically the writer's own outline of their article. یعنی اب یہاں پہ رائٹر نے ایک اپنا آرٹیکل جو لکھا ہوگا اس کے اندر وہ ایک چھوٹا سا 3-4 لائنوں کا پیرا لکھے گا یا 5 لائنوں کا پیرا لکھے گا جس کے اندر وہ بیان کرے گا کہ میں اس پوائنٹ پر اس ٹاپک پر یوں اس طریقے سے یہ کچھ کرنے جا رہا ہوں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایبسٹریکٹ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کورس آف ایکشن ہے دیٹ از شون بائی دا رائٹر. دا مین تھنگ یو آر ٹو ڈو is to write the article through once, is to read the article through once completely to get a comprehension of the writer's contentions and point. یعنی جب آپ اس کو سمری آپ کی سمرائز کرنے جا رہے ہیں جی آپ اس آرٹیکل کو ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ تھارولی پڑھیے. Try not to stress over taking notes now and simply center on looking over the article without the pressing factor of your task. یعنی آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ یار جو میں ساتھ لکھ رہا پڑھ رہا ہوں اس کو میں نوٹس بناتا چلا جاؤں تاکہ مجھے ہیلپ ہو. اس سے آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک آرٹیکل کا آپ نے سمری لکھنی ہے یا سمرائز کرنا ہے تو آپ نے اس آرٹیکل کو پہلے ایک دفعہ کمپلیٹ ایز اے ہول پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ریپیٹ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا گسٹ سمجھ آ جائے گا کہ اس رائٹر جو ہے اس آرٹیکل کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے یا اس نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر کہنے کی کوشش کی ہے. میکنگ ہیلپ فل نوٹس. اچھا جی، اب یہاں سے میں اس ویڈیو کو یہاں پہ سم اپ کروں گا. تو میں انشاءاللہ یہاں سے نیکسٹ ویڈیو کے اوپر آپ کو لے جا کے یہیں سے ہم شروع کریں گے. تو جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو رہی تھی تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کو شارٹ کروں. تو تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں جی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اسی ٹاپک کے ساتھ.